سامعین محترم، اس عظیم عنوان پر لب کشائی کرنے والا ہر شخص ہی اپنے حصے میں عظمتوں کو سمیٹ رہا ہے، مگر میں اب دعوت سخن دینا چاہوں گا ایک منفرد انداز اور خوبصورت انداز کے مالک محترم جناب حضرت مولانا خزیم رفیق صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور عقیدہ توحید کی اہمیت، فضیلت اور برکات پر آپ احباب سے ہم کلام ہوں۔ محترم جناب حضرت مولانا خزیم رفیق۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز اور محترم اساتذہ کرام اور جامعہ اسلامیہ سلفیہ کے زندہ دل نوجوانوں، مجھے خاک کی چٹکی کو آج چٹانوں سی کی ہیبت رکھنے والے موضوع پر اپنے لبوں کو جنبش دینے کے لیے آپ جابازوں کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ موضوع کائنات کی عظمت کو سرنگو کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس قدر واضح ہے کہ اس موضوع میں ظن و ریب کا ادنا سا بھی شیبہ نہیں ہے۔ حضرات و سامعین، اس موضوع کا نام عقیدہ توحید ہے۔ حضرات، توحید کا معنی کیا ہے؟ اس ایک ذات کو ماننا، اس ایک ذات کو پہچاننا جس نے ہم سمیت ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور انسانوں کی معلومات کے مطابق وہ ذات اگر ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس ذات نے زمین و آسمان ساری کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد انسان کے لیے فَضَّلْنَا كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا کے تحت عقل و شعور، سمجھ بوجھ کا ملکہ عطا کیا ہے، اور اس دنیا کو انسان کے لیے ایک دار الامتحان بنایا ہے، اور اس امتحان کے اندر ایک سوال پیش کیا گیا ہے کہ اسی کی ماننا، اسی کو پہچاننا۔ آئیے حضرات، اللہ کا قرآن ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے، فرمایا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم۔ اس آیت کے تحت انسان کو اس کی بناوٹ نے حقیقت سے دور کر دیا ہے، اور پھر اس ذات نے انسان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پاکیزہ نفوس کو منتخب کیا ہے اور ان پر وحی کی ہے۔ آخر میں امام کائنات کو، آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ کو منتخب کر کے اپنے دین کو امام کائنات پر مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات، توحید کو ماننا انسان کی فطرت ہے، اور اس سے منحرف ہونا ظلم و زیادتی ہے۔ اللہ ہی تدبیر کرنے والا ہے، اللہ ہی تخلیق کرنے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، وہی اکیلا، اسی کو اکیلا ماننا ہے، وہی ذات اکیلی ہے، وہی مدبر، اسی کو مدبر ماننا ہے، اسی کو مالک الملک ماننا ہے، اسی کو کائنات کا بادشاہ ماننا ہے۔ اٹھاؤ رب کا قرآن، اللہ کا قرآن توحید ربوبیت کو باور کرتا نظر آتا ہے۔ حضرات، رب کا کلام ہے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 98 ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ رب کا قرآن ہے، سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 131 ہے، آیت نمبر 141 ہے، رب کی توحید کا اعلان ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ لوگوں، رب کا قرآن ہے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 60 ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّحْتُم بِالنَّهَارِ۔ رب کا قرآن ہے، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 57 ہے، اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ
بشرم بین یدیہ من رحمتہ، اور لوگوں قرآن رب کا، قرآن کے اندر 20 آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی وحدانیت کو بابر کروایا ہے۔ تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں، توحید الوہیت جن میں عموماً اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے بادشاہ کے الوہیت کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی توحید ربوبیت کو بطور دلیل پیش کیا تھا۔ اور تاریخ کے اندر توحید ربوبیت پر بہت کم ہمیں اختلاف ملتا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا رب مانتے تھے۔ جامعہ اسلامیہ سلفیہ کے زندہ دل اور تازہ ترین پھولوں، یاد رکھنا جو انسان اللہ کو اکیلا رب نہیں مانتا، اس کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 42 ہے، فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ حضرات اگر اس ذات کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہوتا تو نظام کائنات کو چلنے نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کے ذریعے اپنی توحید الوہیت میں وحدت کو منوایا ہے۔ وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ سراپا خیر و برکت ہے، اس میں خوابیاں ہی خوبیاں ہے، وہ فضیل افضل ہے، اس جیسا کائنات میں افضل کوئی نہیں، وہ احد ہے، اس جیسا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ آئیے قرآن پاک کی سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 255 ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی ابتدا بھی اسی بیانیے سے ہوئی تھی، اور امام کائنات نے احادیث کے اندر اللہ کی اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے۔ اور لوگوں، امام کائنات کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ آخری 1 منٹ بچا ہے، توجہ میری طرف کیجئے۔ توحید کا، اسماء و صفات کا جو منکر ہے وہ بدعت کے راہ کا راہی ہے، بدعت جہنم کا راستہ ہے۔ توحید قرآن پاک کا تقریباً 1/3 حصہ توحید پر مبنی ہے۔ حضرات توحید ہی راہ نجات ہے، توحید ہی جنت کا ٹکٹ ہے، توحید ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ ہمارے ذریعے ساری دنیا میں توحید کا بول بالا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے توحید پر اللہ زندہ رکھے۔ یہی دین محکم، یہی فتح باب کہ دنیا میں توحید ہو جائے بے حجاب۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔